اللہ پاک فرماتے ہیں یسبح لہ من فی السماوات والارض کل لہ قانتون، کہ زمین و آسمان جتنے بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش العظیم۔ جیسا کہ مشرک اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو الہ مانتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ کائنات کا نظام نہ چل سکتا، آپس میں لڑتے رہتے، جیسے ہمارے ملک کا حال ہے۔ تو جب آپس میں الہ لڑیں گے تو بچے گا کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کائنات کا نظام کبھی بھی نہ چلتا۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کریں گے۔ وزن اعمال کیسے ہوگا؟ پہلے ایک طبقہ گزرا ہے معتزلہ، عقل پرست طبقہ تھا، تو یہ کہتے تھے کہ اعمال کا وزن نہیں ہوتا، اس لیے کہ اعمال جو ہے وہ جسم نہیں رکھتے، جب جسم نہیں رکھتے تو ان کا وزن کیسے ہوگا؟ تو اس وقت ہمارے علماء نے اس کے اوپر بہت سارے دلائل پیش کیے، اور آج تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم بخار ہے اس کو پیمائش کی جاتا ہے، یا ہوا ہے اس کی پیمائش ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے۔ باقی وزن اعمال میں ترازو ایک ہوگا یا کئی سارے ہوں گے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ہر آدمی کے لیے الگ ترازو ہوگا، بعض نے کہا کہ نہیں ایک ہی ترازو ہوگا، بعض نے کہا ایمان والوں کے لیے الگ، کافروں کے لیے الگ۔ بہرحال بعض نے کہا کہ اہل ایمان کو تولا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک درخت کے اوپر چڑھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہنے لگے ان کی پنڈلیاں کتنی پتلی پتلی ہیں، اس سے ہم جو ہے مسکرا۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیک لوگوں کا وزن ہوگا۔ خیر، اگلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی، خاندان سبھی لوگ۔ ایک دفعہ پوری قوم کسی تہوار میں گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی چلیں۔ حضرت نے فرمایا انی سقیم، میں تو تمہاری ان کفریہ حرکات کو دیکھ دیکھ کر کڑ کے بیمار ہو گیا۔ بیماری کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہراً ہی بخار ہونا، اندرونی طور پر میں پریشان ہو گیا تمہاری۔ تو حضرت تشریف نہیں لے گئے، قوم میلے پر گئی تو پیچھے حضرت جو ہے جہاں انہوں نے اپنے معبودان رکھے ہوئے تھے وہاں تشریف لے گئے اور لے جا کر ان کا آپریشن کیا۔ جب آپریشن کیا شام کو قوم آئی تو دیکھا کہ بھئی آج تو بہت بری طرح کی سرجری ہوئی پڑی ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھئی یہ کس نے کی ہے؟ من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ بھئی ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کس نے کیے ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھئی ابراہیم ایک نوجوان ہے، اس سے پوچھیں شاید اس نے نہ یہ کام کیا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تم جو انہیں اپنے الہ مانتے ہو، خدا مانتے ہو، تو پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہی سے پوچھو کہ تمہارے اوپر یہ آفت کیسے آئی، یہ تمہارے اوپر مصیبت کیسے آئی؟ ہو سکتا ہے کہ غیرت میں آ کر بڑے نے ہی چھوٹوں کو صاف کر دیا ہو کہ بھئی یہ بچونگڑے میرے برابر آ گئے، ایک نمبر مٹھائی ان کے آگے اور 2 نمبر میرے آگے۔ تو ہو سکتا ہے اسی کو غصہ آ گیا، اس سے پوچھو۔ اب وہ شرمندہ ہو گئے، نادم ہو گئے۔
کہنے لگے کہ بھئی اگر یہ بولتے ہوتے تو کیا بات تھی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بات پوری کر دی کہ بھئی جو اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال نہ سکے، اپنی مصیبت بیان نہ کر سکے، تو وہ تمہاری مصیبت کیا دور کرے گا. کہنے لگے کہ بھئی اپنے الہوں کی مدد کرو. تو ابراہیم سے انتقام دو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انتقام اس طرح سے لیا گیا کہ آگ جلائی گئی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا. کتنا عرصہ رہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنے حکم سے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار کر دیا. ہر چیز جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے. جب باہر تشریف لائے تو فرمایا سب سے اچھے دن یہی تھے، سب سے اچھے دن یہی تھے. اگلی آیتوں میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. ایک شخص کا کھیت تھا تو دوسرے شخص کی بکریاں اس کے کھیت کا اجاڑا کر دیا. اب وہ فیصلہ حضرت کے پاس لایا کہ حضرت میرا کھیت ہی اس کی بکریوں نے ختم کر دیا. تو حضرت نے دیکھا، اندازہ کیا کہ بھئی جو بکریاں ہیں اس کا جو نقصان ہوا ہے یہ بکریوں کی قیمت اس کے نقصان کے برابر ہے. تو کہا کہ بھی بکریاں اس کی ادھر دے. اب جب وہ واپس جانے لگے تو باہر حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے. اللہ نے انہیں بھی بڑی صلاحیت دی تھی، بہت صفات دی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، بوڑھی عورت آئی، آ کر کے کہنے لگی میں تو لٹ گئی، مر گئی. کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا، کہا میری بطخ چوری ہو گئی. لے دے کے ایک بطخ ہی تو تھی، اس کے انڈے بیچتی ہوئی تھی، کھاتی ہوئی تھی، وہی کسی نے چوری کر لی. میرا تو کل جہان ہی وہ تھا. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، جس دن سب لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں اس دن مجھے یاد کرانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے جس دن سب لوگ جمع تھے اس دن اس نے حضرت کو چپکے سے بتا دیا کہ بھئی میری بطخ کا کیس ضرور حل کرنا. حضرت نے فرمایا ٹھیک. حضرت نے لوگوں سے بات کرتے کرتے کہا دیکھو بھئی اس کی بطخ چوری ہوئی ہے، اور سنو جس نے بطخ چوری کی ہے اس کے سر پر بطخ کا پر ہے. اب وہ جو چور تھا اس نے جلدی سے یوں ہاتھ مارا تاکہ نیچے گر جائے، کسی اور کو نظر نہ آئے. حضرت نے فرمایا تم تو اٹھ جاؤ گئی، اس کی بطخ نکال دو، اچھی بات ہے ورنہ ڈنڈے پڑیں گے. تو بہت صلاحیت تھی اللہ نے حضرت کو دی ہوئی. تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی کیا فیصلہ ہوا؟ کہا جی فیصلہ کیا ہونا ہے، ایک بکریاں تو تھیں وہ بھی حضرت نے ان کو دلوا دی، اب میں تو خالی ہاتھ جاڑ کے گھر جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ایک اور زیادہ بہتر فیصلہ ہے جس میں آپ دونوں کا نقصان کا ازالہ بھی ہوگا اور دونوں کا فائدہ بھی ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا، اور یہ ان سے ذکر کیا اور پھر خود ابا جان کے پاس چلے گئے. کہا ابا جان ایک اور فیصلہ ہے، وہ اس سے اس میں دونوں کا فائدہ ہے اور نقصان کا بھی تدارک ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ جس کی بکریاں ہیں اس کی بکریاں کھیت والے کو دیں اور اس سے کہیں کہ آپ اس سے دودھ کا فائدہ حاصل کرتے رہو. اس کو کھیت دیں، زمین دیں، اور اس کو کہو کہ اس کھیت کے اوپر محنت کرے. جب کھیت اسی سطح پر پہنچ جائے جس سطح پر نقصان ہوا تھا تو کھیت والے کو کھیت دے دیں، بکری والوں کو بکریاں دے دیں. حضرت نے فرمایا بات تو بالکل ٹھیک ہے، اور وہ دونوں بھی بڑے خوش ہو گئے. تو اس طرح سے ان کا فیصلہ حضرت نے کروا دیا. آگے سورہ مومنون، اس صورت میں اللہ پاک نے 10 صفات بیان کی ہیں. قد افلح المؤمنون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان 10 چیزوں پر عمل کر لے گا فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سب سے فرمایا پہلی بات قد افلح المؤمنون،
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کر لیا۔ اب خشوع کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خشوع کے معنی ہیں اپنی نگاہ کو پست رکھنا، اعضاء میں سکون رکھنا، اعضاء سے حرکت نہ کرنا، جیسے ادھر کھجلا لیا، ادھر کھجلا لیا، ادھر کھجلا لیا، یہ نہ ہو۔ اور خضوع کے معنی ہیں ادھر ادھر دیکھنا، دائیں بائیں ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، اس پر کنٹرول کرنا، یعنی دائیں بائیں نہ دیکھنا، نماز میں دھیان رکھنا، اور دل بھی متوجہ رکھنا نماز میں، اور ظاہر بھی نماز میں متوجہ رکھنا، یعنی ظاہر کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو ایک صاحب پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگے مولانا صاحب کیا بات ہے، آج کوئی جلدی تھی؟ کہا کیوں، خیریت کیا ہو گیا؟ کہا آج آپ نے 3 ہی رکعت پڑھائی ہیں، چوتھی پڑھائی نہیں؟ میں نے کہا نہیں جی میں نے تو 4 ہی پڑھائی ہیں۔ ساری پبلک بولنے لگی کہ نہیں 4 پڑھائی ہیں۔ بھی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا وہ روزانہ 4 دکانوں کا حساب ہوتا ہے، آج 3 کا ہوا ہے، 1 کا ہوا ہی نہیں، آج 3 کا ہوا ہے، 1 کا ہوا ہی نہیں۔ تو ظاہر بھی متوجہ، باطن بھی متوجہ۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اگلی صفت یہ بیان کی کہ لغویات من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے لا یعنی چیزوں سے بچنا۔ لا یعنی چیزیں کسے کہتے ہیں؟ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، بے مقصد چیزیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ اور زکوٰۃ کے لفظی معنی میں نے فجر کی نماز میں بیان کیے تھے، برکت کے ہیں، اضافے کے ہیں، بڑھنے کے ہیں۔ زکوٰۃ سے مال جو ہے پاکیزہ ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، تو زکوٰۃ دینی۔ اب زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب ہے، طریقہ کار ہے۔ دیکھیں یہاں سے ایک بات سمجھیں، قرآن یہ کہتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، یہ کہتے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ بغیر حدیث کے قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور پھر نماز قائم کرو، قائم کرنے کے کیا معنی ہیں؟ کیسے قائم کریں؟ کس طرح سے پڑھیں؟ کس وقت پڑھیں؟ لباس ہو کتنا ہو؟ ہاتھ باندھیں نہ باندھیں؟ یہاں ہاتھ باندھ لیے، یوں چھوڑ دیے، یوں ہاتھ باندھ لیے، تو بھائی قرآن تو خاموش ہے، قرآن تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ زکوٰۃ دیں، کتنی دیں؟ کتنے مال پر دیں؟ کس مال پر دیں؟ کس مال پر نہ دیں؟ قرآن تو خاموش ہے اس حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہی ہیں۔ تو قرآن بغیر اللہ کے نبی کے ارشادات کے سمجھ نہیں آ سکتا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اگر کوئی کہے کہ میں قرآن کو بغیر نبی کے ارشادات کے سمجھ لوں گا تو یہ خام خیالی ہے، سمجھ نہیں آ سکتا۔ ایک صحابی حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ایک صحابی انہوں نے سفید اور سیاہ دھاگا رکھ لیا تکیے کے نیچے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کیلنڈر نہیں تھے اور ٹائم نہیں تھا، گھڑیاں نہیں تھیں۔ صبح صادق کو دیکھ کر کے لوگ ٹائم کا اندازہ لگاتے تھے۔ وہ دھاگے کو دیکھتے رہتے، کھاتے رہتے۔ وہ کہتے کہ ابھی تک تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سفید کون سا ہے، کالا کون سا ہے۔ جب پتہ اتنی روشنی ہو جائے گی سفید کالے کی تو پھر میں رکوں گا۔
حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ بہت ہنسے. آپ نے فرمایا آپ نے تو افق کو جو ہے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اتنا چھوٹا ہے. آپ نے فرمایا یہ مراد نہیں، یہ دھاگے مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے آسمان پر صبح کے افق پر آنے والی سفیدی مراد ہے، کہ وہ سفیدی سیاہی سے الگ ہو، یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. اگر ایسی ہی بات ہوتی کہ قرآن ہر آدمی سمجھ سکتا اور نبی کے ارشادات کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ پاک کو نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی. قرآن کو بیت اللہ کی چھت پر رکھ دیتے اور کہتے کہ ہر آدمی اٹھائے، عربی دان تو ہیں، جیسے اردو کی کتاب یہاں رکھ دیں، کہیں کہ آپ نے پڑھی، آپ نے سمجھ لی، میں نے پڑھی، میں نے سمجھ لی. قرآن ہر آدمی پڑھتا، سمجھتا، وہ کہتا جو میں نے سمجھا وہ ٹھیک ہے، وہ کہتا جو میں نے سمجھا وہ ٹھیک ہے، وہ کہتا جو میں نے سمجھا وہ ٹھیک ہے. تو پتہ چلا قرآن وہی سمجھ قرآن کی معتبر ہے جو اللہ کے نبی نے دی ہے، اللہ کے نبی سے ہٹ کر معتبر نہیں. تو خیر، والذین ہم للزکاۃ فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون. اگلی بات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے رہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی، شرمگاہ کی. حکیم الامت بھی سادہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہی بات کہتے تھے. دیہاتیوں کو کہتے تھے کہ اس کو کنٹرول کرو، کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا اس سے پھر یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی، زبان چلتی رہتی بلا وجہ بے مقصد. تو فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یہاں شریعت مطہرہ نے بتایا کہ ہم 2 ہی ذرائع ہیں تسکین حاصل کرنے کے، حلال زوجہ اور باندی. اس کے علاوہ عرب میں جو اور نکاح چلا کرتے تھے جس میں متع ہے اور دیگر خرافات ہیں، شریعت مطہرہ نے ان سب کے اوپر پابندی لگا دی. فرمایا وہ نہیں. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. امانت کی ادائیگی، امانت صرف روپے پیسے کا نام نہیں ہے، ایک دوسرے کی راز کی بات بھی امانت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی کسی سے بات کر رہا ہے اور یوں دیکھا اور بات کر رہا ہے تو اب یہ بات راز ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو کسی اور کے سامنے نہیں کرنا. اور ہمارے ہاں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور اگلی بات وعہدہم راعون، عہد و پیمان کی پابندی. جو عہد کیے ہیں، جو زبان سے کہا ہے اس کو پورا کر. اور آگے فرمایا والذین ہم علی صلواتہم حافظون، نمازوں کی پابندی. نمازوں کی پابندی، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا. تو نماز پڑھنا، وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا. تو فرمایا کہ جو یہ 10 چیزیں اختیار کر لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا حقدار بن گیا. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی صورت، اگلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات بیان کیے. آگے سورہ نور میں ابتدائی آیتوں میں اللہ پاک نے زنا کے احکام بیان کیے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. یاد رکھیں 4 سزائیں ایسی ہیں جو شریعت مطہرہ نے خود متعین کی ہیں، قاضی کی ثوابدید پر نہیں رکھی. ایک زنا کی سزا، شراب کی سزا، اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کے اوپر الزام لگایا ہے اس کی سزا. کسی خاتون پر زنا کا الزام لگایا، یہ سزا. اور اسی طرح چوری کی سزا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم.
تو یہ 4 سزائیں ایسی ہیں جنہیں حدود کہا جاتا ہے. ان میں اللہ کا حق غالب ہے. انسان معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتا. مثلا کسی کی چوری کی ہوئی، جس کی چوری ہوئی، اگر اس نے اسی وقت معاف کر دیا کہ خبر میں بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک ہے معاملہ نہیں. لیکن اگر اس عدالت میں رجوع ہو گیا اور عدالت میں چوری ثابت ہو گئی، اب اگر یہ کہے کہ میں چور کو معاف کرتا ہوں، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو یہ معاف نہیں کر سکتا. اس کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، اب اس کا ہاتھ کٹے گا. اسی طرح زنا کا معاملہ ہے، اسی طرح بہتان کا معاملہ ہے. تو یہ 4 سزائیں جنہیں حدود کہا جاتا ہے. اور کچھ قصاص ہیں جن میں بندے کا حق غالب ہے. یہ بندہ معاف کر سکتا ہے، جیسے کسی نے کسی قتل کر دیا. اب مقتول کے ورثاء اگر چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں. اور کچھ تعزیرات ہوتی ہیں جو قاضی کی ثوابدید پر ہوتی ہیں. تو یہاں زنا کے بارے میں ذکر کیا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. اللہ پاک نے اور کئی ساری جگہوں پہ عورت کو مرد کے تابع میں ذکر کیا ہے. باقاعدہ سے عورت کو الگ سے ذکر نہیں کیا. جیسے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ تو الگ کیا نا. السارق والسارقۃ، یعنی پہلے مرد کا پھر عورت کا. یہاں الزانیۃ والزانی، پہلے عورت کا ذکر کیا اور پھر مرد. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ بے حیائی کا کام جب تک عورت راضی نہیں ہوگی ہو نہیں سکتا. اس میں عورت کا جرم زیادہ ہے، اس لیے باقاعدہ سے اس کو ذکر کیا. اور اس سے پہلی آیتوں میں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جب جرم ثابت ہو جائے، سزا دینے کا معاملہ ہو. اب اگر غیر شادی شدہ ہیں، زنا کرنے والے مرد عورت غیر شادی شدہ ہیں، تو 100 کوڑے ہیں. 100 کوڑے اس کو، 100 کوڑے اس کو. یہ کوڑا ایسا ہوگا کہ اس کا اثر صرف جلد تک رہے گا، گوشت تک نہیں پہنچے گا. یعنی اتنا سخت نہ ہو کوڑا کہ گوشت ہی کھینچ لے، ایسا نہ ہو. اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس کو پرواہ بھی نہ ہو، یعنی اعتدال ہو. 100 کوڑے یہ سزا. لیکن کب؟ شرط یہ رکھی کہ زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 مرد جو ہیں وہ گواہی دیں، اور وہ یہ گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے، حلفیہ طور پر یہ گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا ہوتا دیکھا ہے. اور اگر اب سوال یہ ہوگا کہ اگر 4 مرد نہیں ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، 1 ہے، تو پھر وہ یہ نہ کہے کہ میں نے زنا دیکھا ہے. وہ یہ کہے قاضی صاحب کے پاس جا کر کہ حضرت میں زنا کا الزام تو نہیں لگاتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پاکیزہ مسلم معاشرے میں غیر پسندیدہ انداز سے ان کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا، میل جول، یہ میں نے دیکھا ہے جو ایک مسلم معاشرے میں کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے. آپ اس کا سد باب کریں. یعنی حکم یہ ہے کہ اگر 4 نہیں ہیں، 3 ہیں، تو وہ پھر نہیں کہیں گے. اگر وہ چوتھا گواہ نہیں لائیں گے تو ان کے اوپر حد جاری ہوگی، حد قذف جاری ہوگی ان کے اوپر. اور اگر زنا کرنے والے مرد عورتیں شادی شدہ ہیں تو پھر ان کی سزا سنگسار کرنا ہے، یعنی پتھر مار مار کر ان کو ختم کرنا ہے. تو اللہ یہی فرما وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ حد جاری کرنے میں رشتہ داری کا خیال نہ آئے، دوستی کا خیال نہ آئے، پڑوسی کا خیال نہ آئے. ہاں بس اللہ کا حکم سمجھ کر اس کے اوپر پتھر مارنے ہیں، یہ پتھر مارنے. اور اب یہاں ایک
اور ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ حدود جو ہیں کفارہ ہیں یا سواتر ہیں، یہ خاص طالب علمی والی بات ہے جو ہماری کتابوں میں بحث چلتی ہے۔ خیر، اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین۔ اگر کسی نے الزام لگایا اپنی بیوی پر، تو ہاں جب یہ آیتیں اتری تو صحابی حضور کے پاس آ گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، کہ ایک اجنبی آدمی ہمارے گھر والوں کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہے، تو میں اس کی گردن اڑاؤں گا یا میں 4 لوگوں کو اکٹھا کروں گا؟ یعنی ان کو ایک اس پر اشکال تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی انصار کو کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حاشا وکلا، ان کے ذہن میں خدا نہ خواستہ کوئی اور ایسی بات نہیں ہے، یعنی یہ ایک شدت غیرت کی وجہ سے یہ بات ایسے کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آیتیں اتار کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے، اس کو شرعی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ اگر کوئی بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ میری بیوی نے اس طرح کا گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر شوہر سے کہا جائے گا کہ 4 قسمیں کھاؤ، اور شوہر جو ہے وہ قسمیں کھائے گا، پھر 5ویں مرتبہ قسم کھائے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں، اور اسی طرح عورت سے قسمیں کھائے گی۔ اگر وہ بھی قسمیں کھا لے گی تو پھر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اب یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اگلی آیتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے گئے۔ واپسی میں صبح کے وقت جب نکلنا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے نکل گئی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی ذمہ داری تھی اس کچاوے کو اٹھانا اور اٹھا کر کے رکھنا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں موجود ہوں اس میں، انہیں احساس ہی نہیں ہوا، انہوں نے ایسے ہی اٹھا کے رکھ دیا، اور میں قضائے حاجت کے لیے گئی تو وہاں میرا ہار کھو گیا، اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئی۔ جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، اب سوچا کہ بھئی کیا کریں، تو میں نے یہی سوچا کہ بھئی بجائے اس کے میں ادھر ادھر بھاگوں، یہیں میں بیٹھی رہی، پھر تھک گئی، لیٹ گئی۔ تو ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے چھوڑا ہوا تھا کہ تم پیچھے پیچھے رہو، کوئی قافلے کی گری پڑی چیز اگر تمہیں نظر آئے تو اس کو اٹھا لو۔ جب وہ تشریف لائے، چونکہ نیند میں تھی تو چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ان کی اچانک نگاہ پڑی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، تو ان کی فوراً آنکھ کھلی، تو انہوں نے جو ہے اپنے چہرے کو ڈھکا اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنی سواری بٹھا دی اور بٹھا کر حضرت سے فرمایا کہ آپ تشریف رکھیں اس پر۔ حضرت عائشہ سواری پر سوار ہو گئیں اور انہوں نے سواری تیز تاکہ قافلے سے ملا دی۔ منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس خبیث کو وہ ہر موقع پر کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کا الزام لگا دیا۔ اب یہ خبر پھیل گئی، جب پھیل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائیں، سلام کریں اور خیر خیریت رسمی جیسے ہوتی ہے پوچھ لیں، اور وہ جو پہلے والا آپ کا مزاج تھا وہ نہیں،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھی کہ بھئی کوئی مصروفیت کی وجہ سے، باہر کے حالات کی وجہ سے میرے تو ہم و گمان پہ بھی نہیں۔ تو ایک دن حضرت مستہ کی والدہ آئیں اور آ کر کے بیٹھیں اور کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں قضاء حاجت کے لیے۔ اس وقت واش روم وغیرہ کا انتظام نہیں تھا۔ کہنے لگے وہ باہر گئیں تو ان کا پاؤں چادر میں الجھا، گرنے لگی، تو انہوں نے بددعائیہ کلمہ کہا اپنے بیٹے کے بارے میں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ پر رحم کرے، وہ تو اتنے نیک ہیں، آپ ان کے بارے یہ کلمہ کہہ رہی ہیں؟ کہا آپ کو کچھ پتہ نہیں؟ کہا کیا؟ کہا کہ آپ کے بارے میں تو مدینے میں یہ خبر پھیلی ہوئی ہے۔ کہا اچھا۔ اب وہ ساری باتیں سمجھ میں آنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیوں بدلا ہوا ہے۔ تو خیر کہتی میں سنا تو مجھے شدید بخار ہو گیا، آپ سے تشریف لائے تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں ابا کے ہاں چلے جاؤں۔ ٹھیک ہے، میں ابا کے ہاں چلی گئی اور رو رہی ہوں، تو گھر والے بھی سارے پریشان ہیں۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام سے اس حوالے سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، حضرت علی سے مشورہ کیا، علی آپ کی کیا رائے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس بات کو زیادہ دل پہ نہ لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رشتوں کی کمی نہیں رکھی، تو آپ اگر نہیں اطمینان تو اور جگہ شادی کر لیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، ایسا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایسی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا، عمر کہ بھی آپ کی کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو ایک بات جانتا ہوں، جی یہ رشتہ آپ نے اپنی چاہت سے کیے ہے یا اللہ کے فیصلے سے کیے ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فیصلے سے ہوا۔ تو فرمانے لگے کیا اللہ نے آپ کے لیے ایسی ہی عورت کا انتخاب کرنا تھا؟ ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، اور حضرت عائشہ بھی رو رہی تھیں۔ آپ آ کر کے بیٹھ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، ان کے اہل خانہ بھی تھے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا بھی کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب سے آئی ہیں یہ اسی طرح سے ہیں، روتی رہتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ اگر کوئی انسان ہے، کوئی چوک ہوئی ہے تو بتا دیں، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اقرار کر لوں تو سارے لوگ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہاں ہاں، جو کہ ہے نہیں، اور اگر میں انکار کرتی ہوں تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں اس موقع پر اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتی ہوں جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، یہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہو گئے، اور آپ پر وحی آئی۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے پسینہ صاف کیا تو مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ بھی مبارک ہو، اللہ نے آپ کی برات کا اعلان کر دیا، پورا ایک رکوع اتار دیا۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے ایمان والو، سننے کے بعد تمہارے رونگٹے کیوں نہ کھڑے ہو گئے؟ تم نے سن کیسے لیا؟ تم اس بات کو معمولی سمجھتے ہو؟ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ تم نے سنتے کے ساتھ ہی کیوں نہ کہا لولا اربعۃ شہداء، 4 گواہ لاؤ، کیوں نہیں لائے 4 گواہ؟ تو فرمایا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اور ادھر ان سے کہا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم۔
اس کو اپنے لیے برا نہ جانو. اللہ اکبر. اس کو اپنے لیے برا نہ جانو، یہ تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے سے تکلیف تو ضرور پہنچی، لیکن اس تکلیف سے ایک تو منافقین کھل کے سامنے آ گئے، محبین سامنے آ گئے. اللہ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا، اور اللہ نے ہمیشہ رہتی دنیا تک قرآن کی صورت میں آپ کی پاک دامنی کو بیان کر دیا. اس سے زیادہ خیر آپ کے لیے کیا ہوگی؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اللہ عائشہ اٹھو، حضور کا شکریہ ادا کرو. اللہ اکبر. یہ مقام ناز ہے، مقام ناز ہے. کہنے لگی نانا، میں تو پہلے رب کا شکریہ ادا کروں گی، میں تو پہلے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے اس مصیبت سے نکالا ہے، ورنہ تو سب نے یقین کر لیا تھا، ورنہ تو سب نے یقین کر لیا تھا. اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئیں، روتی رہیں، دعا کرتی رہیں. ان کے اوپر حد جاری ہوئی، جنہوں نے الزام لگایا تھا ان کے اوپر حد جاری ہوئی. جب حد جاری ہوئی تو اس میں دو لوگ مسلمان تھے، حضرت حمنہ اور حضرت مستہ، یہ مسلمان تھے. حضرت مستہ دور قریب کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے. جب ان کے اوپر حد جاری ہوئی تو انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی. فضل کیا کہ اس نے تمہیں توبہ کی توفیق دے دی اور تم نے توبہ کر لی، اس نے توبہ قبول کر لی، تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جاتا، اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکتے. اللہ نے تم پر اپنا فضل کر دی. لیکن ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے اوپر پہلے سے خرچ کیا کرتے تھے. حضرت مستہ پر ان کے دل میں کسک تھی، تکلیف تھی کہ بھئی مستہ نے اچھا نہیں کیا، چلو اور نہ صحیح کچھ رشتہ داری کا ہی پاس کر لیا ہوتا. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، کچھ اس بات کا لحاظ کر لیا ہوتا، حرم رسول کا خیال کر لیا ہوتا. مستہ کو کوئی خیال نہ آیا، قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں مستہ پر آئندہ کبھی خرچ نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اللہ کی قربان جائیں اپنے رب پر. اللہ اکبر. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. یہاں سے صحابہ کا مقام سمجھو. صحابی کہتے کسے ہیں؟ ایک صحابی جن سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی پر ان پر حد جاری ہوئی ہے، لیکن حد جاری ہونے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی. اب اللہ ان کی سفارش کر رہے ہیں صدیق اکبر سے. اللہ ان کی سفارش کر رہے ہیں صدیق اکبر سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. ارے فضل والوں کو، کمال والوں کو، علم والوں کو، حلم والوں کو زیب ہی نہیں دیتا. یہ کیا کہ وہ قسم کھا لیں کہ وہ خرچ نہیں کریں گے آئندہ. مساکین پر، مہاجرین پر، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں اس پر بخش دے؟ اللہ اکبر. جب یہ آیتیں اتنی، صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، رونے لگے. کیوں نہیں؟ اے اللہ میں اس پر تیار. فوراً قسم کا کفارہ دیا اور پہلے سے زیادہ خرچ کرنے لگے. جتنا پہلے خرچ کرتے تھے اس سے زیادہ خرچ کرنے لگے. یہ صحابہ کرام ہیں. اور اللہ پاک نے آپس میں کیسی اصلاح فرمائی. آگے آیتیں اتار دی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات.
خبیث خبیثہ کے لیے، خبیثہ خبیث کے لیے، گندے گندے کے لیے، پاکیزہ نبی بھی پاکیزہ، نبی کا حرم بھی پاکیزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. سبحان اللہ. الفاظ تو دیکھیں، اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو یہ الفاظ کہاں سے آتے؟ یہ الفاظ کہاں سے آتے؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. نبی بھی طیب، نبی کا حرم بھی طیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاکیزہ پاکیزوں کے لیے ہے. تو اللہ نے حضور کی حرم کی پاک دامنی کو بیان کیا، اور آگے اللہ پاک نے معاشرتی مسائل بیان کی کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہ جائیں. کسی کے گھر میں لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اگر کسی کے ہاں جانا ہو تو اجازت لے کر کے جائیں، اور ایک دفعہ دستک دیں. دستک بھی اعتدال سے دیں، بہت زور سے نہ دیں کہ زلزلہ ہی آ گیا، بچے اٹھ کے باہر آ گئے بھی کیا آ گیا. اور ایسا بھی نہ ہو کہ گھر والوں کو سنے ہی نہیں. اعتدال کے ساتھ دستک دیں. بعض لوگ وہ گھنٹی پہ ہی ہاتھ رکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نکلیں گے، گھنٹی پہ ہی ہاتھ رکھ، بھلے گھنٹی جل جائے لیکن ان کی جانے والا. بھائی یہ طریقہ نہیں. بیل بجائیں تھوڑی دیر انتظار کر لیں، پھر بجا دی، پھر انتظار کر لیں. بس تیسری دفعہ بجانے کے بعد اگر نہیں آئیں تو واپس چلے جائیں، اور اس پر برا بھی نہ منائیں. یہ اللہ تعالیٰ آداب بیان کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ کسی کے گھر میں ایسے وقت میں، اس وقت تو چونکہ کھلا ماحول تھا، لوگ ایک دوسرے کے ہاں عام آنا جانا ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ کسی کے سونے کا ٹائم ہے تو آپ اچانک چلے جائیں جس سے دوسرے کو تکلیف اور ایذا ہو. جو سونے کے اوقات ہیں، آرام کے اوقات ہیں، اس میں بغیر اجازت کے نہ جائیں، اور باقی اوقات میں بھی اگر جائیں تو اجازت لے کر کے. فرمایا سلام کریں. اگر آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی سلام نہ کرے تو اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دو، اس کو چلو باہر. پہلے سلام کرو، پہلے سلام کرو پھر اندر آؤ. اور خود بھی فرمایا کہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی جا رہے ہیں تو پہلے سلام کریں پھر اندر داخل. اگلی آیتوں میں فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ بہت اچھی بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے کہ جب روڈ پہ گاڑی چلائیں تو لائٹیں ڈم رکھیں، لائٹ نیچے رکھیں. اگر لائٹ اوپر رکھیں گے سامنے تو ٹکراؤ ہو جائے گا، لائٹیں آپس میں ٹکرا جائیں گی، نظر نہیں آئے گا. مقصد تھا کہ نگاہ نیچے رکھیں، نگاہ نیچے رکھیں. نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اور آپ نے فرمایا کہ جو اپنی نگاہ کی اللہ کے لیے حفاظت کرتا ہے، انعام کتنا بڑا ہے کہ اللہ ایک نگاہ بچانے پر اپنا دیدار نصیب فرما دیں. ایک نگاہ بچانے پر اپنا دیدار نصیب فرما دیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.